بسم الله الرحمن محمد حسب معمول ان نعرے جو اوترو ہی وڈو آواز سان جواب ڈیندا جترو مالک جی ذات بلند ہے. نعرہ تکبیر بیعت بلند کرے یا کافی مومنین جے ہتھ ہیٹھ کرے وٹھا مالک جے نالے تے بنی یا بیعت بلند کرے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. بالخصوص سائیں جن کے والد صاحب کی صحت و سلامتی جے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 33. اللہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت عمران اور آل عمران، حضرت ابو طالب اور آل ابو طالب، ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. یہاں اللہ نے 4 ہستیوں اور در حقیقت 2 خاندانوں کا ذکر کیا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ کسی باپ کی وجہ سے پوری نسل علیہ السلام ہو جائے. پوری نسل علیہ السلام، جن پر سلام، جن پہ درود، پوری کی پوری نسل ہی صاحب عزت بن جائے. مجھے ایک جملہ کہنے دیں، باپ ہو تو ابو طالب صاحب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان اللہ اصطفى آدم، بتحقیق اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو. آل ابراہیم، آل عمران کہہ کر یہ ہرگز نہیں کہا کہ خود عمران اور ابراہیم نہیں بلکہ اولاد. یعنی اگر کہا جاتا کہ
ابراہیم کہا جائے کہ ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے صاحب عزت بنایا ہے، یعنی اور آل کی بات ہو رہی ہے نا، خود حضرت ابراہیم کی تو نہیں ہو رہی، حضرت عمران کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، خود حضرت عمران کی تو نہیں ہو رہی۔ ممکن ہے کوئی یہ شبہ ڈالے، کوئی یہ سوال ڈالے کہ بات تو ابراہیم اور عمران کی اولاد کی ہو رہی ہے، خود ان کی تو نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اولاد ماں باپ کی جز ہوا کرتی ہے، اور کیونکہ جز ہوتی ہے اس لیے اللہ لم یلد ولم یولد موبائل کی وہ کمپنی خالق ہے، والد نہیں ہے، اس لیے کہ جنس ہی مختلف ہے۔ والد ہونے کے لیے جنس ایک ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات روشن ہے۔ والد ہونے کے لیے جنس کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ نہیں ہوتا ایسا کہ مثال کے طور پر کسی جانور سے کوئی فرشتہ پیدا ہو جائے، معاذ اللہ، نہیں ہوگا ایسا۔ جنس مختلف ہے، ایک جنس نہیں ہے دونوں کی۔ حدیث صاحب، والد اور ولد کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے، پہلی بات ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہی شرک اور کفر ہے۔ یہ والی گفتگو ہی اللہ کے بارے میں نہیں ہوگی۔
دوسری بات یہ کہ والد سے ولد خارج ہوتا ہے، یعنی پہلے اس کا حصہ ہوتا ہے. اچھا ویسے تو محاورتاً ہم والد کو والد کہتے ہیں، لیکن والد والد نہیں ہوتا، والدہ ہی والدہ ہوتی ہے. بس بچے کا تعلق ماں سے ہے. جی والد مذکر کا صیغہ ہے اور مؤنث والدہ. والد یعنی جس سے ولادت ہو رہی ہے، باپ سے تو نہیں ہوتی ولادت، لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے کہ والد ہے اس سے. تو والد کا ولد جو ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے پہلے، پھر اس سے خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے خارج ہوتا ہے. یہ جو خارج ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا حصہ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. اللہ کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے وجود سے کوئی خارج نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے سے چیزیں بنتی ہیں. اللہ ارادہ کرتا ہے یہ بن جاتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے وہ بن جاتا ہے. اللہ کے وجود سے کوئی نکل کر نہیں آتا. اللہ کے وجود سے اللہ کے کا حصہ اور جز کوئی نہیں ہوتا. بات میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ روشن ہے میری بات. اللہ ہمارا خالق ہے، والد نہیں ہے. والد نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے. عزیزان گرامی، والد کا اولاد کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس کو ذرا محسوس کیجئے گا. جب والد میں کمالات ہوتے ہیں تو اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اب یہ کیا کمال ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عمران، حضرت ابراہیم میں جو کمالات تھے وہ منتقل ہو رہے ہیں آل ابراہیم میں. جو حضرت ابو طالب میں کمالات تھے وہ منتقل ہو رہے ہیں آل عمران میں. یہ جملہ گزشتہ مجلس میں ہو چکا ہے، اس کو نئے انداز سے تکرار کر رہا ہوں. تمام ائمہ اہل بیت کی علمی صلاحیتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو ابو طالب بنتا ہے. مجھے دوسروں سے زیادہ اپنے کچھ لوگوں کی بدہضمی کا خوف ہے. ذرا صلوات ہدیہ کرتے ہیں نبی علیہ وسلم. اللہم صلی علی. بات یہ ہے کہ آل عمران اور آل ابراہیم اور آل عمران یہ عظمت ہے ان دو ہستیوں کی کہ ان کی نسلوں میں عظمتوں کو اللہ نے منتقل کیا ہے. دیکھیے آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کا وصیت نامہ آپ کو سناؤں، مگر جب آج وصیت نامے کو میں دوبارہ سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے نکات، اس کے پیغامات، اس کے اندر جو پیغامات ہیں اس پر بات ہو تو ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اور سب سے زیادہ اس وصیت نامے کے ساتھ کہ میں ایک مجلس میں جلدی بس پڑھ کے سناؤں. میں ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا. 32 کلمات ہیں، 32 موضوعات پر حضرت ابو طالب نے بات کی ہے. کتنے؟ 32 موضوعات پہ حضرت ابو طالب نے بات کی ہے اپنے وصیت نامے میں. تو میں بہت بھی اگر زور لگاؤں گا تو میں شاید 2-3 پر بھی بات نہیں کر پاؤں گا. اس لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جائے کہ آئندہ سال اگر کہ انشاءاللہ اس کی جو شرح ہے، اس کے ایک جملہ بڑا حسین جملہ ہے. اس کی جو شرح ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اس کی شرح، اس کا تفصیل جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ اسی خمسے میں اگر زندگی رہی. اور ویسے تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اچھی موت، تو صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انشاءاللہ بعد میں کبھی، لیکن میں آج مقدمہ ضرور آپ کو بیان کر دوں، وصیت نامے کا مقدمہ. حضرت ابو طالب کی شان ان 4 مجلسوں میں بھی میں مطمئن نہیں ہوں، ہمیں بہت کچھ بیان کرنا ہے، اور آگے بہت ساری باتیں جو رہ گئیں. اور کچھ عرصے پہلے شاہ صاحب کے یہاں بھی علی پیلس میں 2 یا 3 مجالس سنوان سے پڑھی تھی، اور ان کے بعد یہ مجالس بھی. لیکن اتنا عرض کر دوں کہ کامیاب ترین انسان کی علامتیں کیا ہیں، کامیاب انسان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس کے پاس گریڈ زیادہ ہو، جس کے پاس کرسی بڑی ہو، جس کی شہرت زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں اچھی ہوں، جس کے زمین زیادہ ہو، وہ کامیاب ہے. کامیاب کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے رہے
کہ اللہ کا معیار کامیابی اور ہے، بندوں کا معیار کامیابی اور۔ اللہ کا معیار کامیابی اور بندوں کا معیار کامیابی مختلف ہے۔ ایک آدمی اگر مالی طور پر ترقی کرتا چلا جائے، زمین اس کی بڑی ہوتی چلی جائے، جائیدادیں اس کی بڑھتی چلی جائیں، اس کی افسری میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو کہتے ہیں کامیاب۔ کہاں سے کہاں آ گیا کامیاب؟ اللہ کے نزدیک یہ معیار کامیابی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ دنیا کہتی ہے کہ دیندار نقصان میں ہے، اگر یہ دیندار نہ ہوتے تو آج ترقی کر جاتے۔ یہ بار بار کہتے ہیں اللہ اس کو منع کرتا ہے، شریعت اسے منع کرتی ہے، تقوی اسے روکتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تو پھر جائز چیزیں دو تین ہی نکلیں گی تو ترقی اتنی ہی ہوگی۔ کہنے لگے کہ یہ اگر ساری کام کر رہے ہوتے، آزاد ہوتے، لاؤبالی ہوتے، جو چاہے کر لیتے تو بڑی ترقی کر جاتے، مگر انہوں نے حرام حلال کا خیال رکھا، ناجائز اور جائزی کا خیال رکھا، اس لیے ترقی نہیں کر پائے۔ دیندار ہے اس لیے نقصان ہے۔ فلاں ڈاکٹر صاحب اور فلاں ڈاکٹر صاحب ایک ہی کالج میں پڑھے، ایک ہی سال پاس آؤٹ ہوئے، ایک ہی سال کلینک کھولا، مگر ایک جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آج اس جگہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اور فلاں صاحب تو وہیں ٹنو لہار کے فلاں محلے کے اندر ہی کلینک لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائے، گلی سے ہی نہیں نکل پائے، اور وہ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا۔ تو بھائی کیوں ہو گیا ایسا؟ معلوم ہوا کہ جی انہوں نے ہر کام کیا، مریضوں کو علاج کے نام پر خوب ذبح کیا جی، اور دوائیاں وہ بیچی جن میں ان کا کمیشن تھا۔ بھائی آپ میں کوئی ڈاکٹر ایسا تو نہیں ہے نا؟ خفا نہیں ہو جائے گا، میں جو دنیا میں رائج باتیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ بہت سارے ایسے کام کر لیے کہ جو کام شریعت اجازت نہیں دیتی، اخلاقیات اجازت، مگر پیسہ اس کے اندر تھا، تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور انہوں نے کہا نہیں صاحب میں یہ کام نہیں کروں گا، میں وہ کام نہیں کروں گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو وہ اسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کلینک لیے ہوئے۔ تو دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان میں ہوتے ہیں، اور جو دین سے آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے نا، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک فائدے میں ہے، جو بے دین ہے اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ممکن ہے کوئی کہے، کوئی بچہ مجلس کے بعد مجھے روک لے اور کہے مولانا دنیا کیسے خراب، آخرت تو خراب ہونا آپ کی مان لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مائک ہے، ممبر ہے، جو چاہے بول دیں۔ آخرت خراب ہوگی ایسے آدمی کی، دنیا ایسے آدمی کی کیسے خراب ہے؟ میں بتا دوں دنیا ایسے آدمی کی کیسے خراب ہے۔ عزیزان گرامی، بے دین کی دنیا اس لیے خراب ہے کہ اسے رات کو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی ہے، وہ نیند کی گولیاں لے کے سوتا ہے۔ جس کا بستر ہی اپنا نہ ہو وہ اپنا کہاں ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ سمجھ رہے ہیں خوش ہے؟ یہ مہنگے گھر میں رہ کر آپ سمجھ رہے ہیں خوش ہے؟ یہ اس سے جا کے پوچھیں اس کا اضطراب کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ جن کا 70% پہ بات ہوتی ہے، آپ میں اگر کوئی 20% والا بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، اکثریت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ آپ ذرا بڑی گاڑیوں والے، بڑے بنگلوں والے، بڑے صاحبان حیثیت لوگ، صاحبان ثروت لوگ جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ بڑے خوش ہیں، ان کے بچے بڑے اترا رہے ہیں، ان کے بچے بڑے جو ہے وہ روڈوں پہ رستوں پہ جو ہے نا وہ گاڑیاں ایسے دوڑاتے گھوم رہے ہیں اور ٹائر اونچا کر کے چل رہے ہیں اور صاحب اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، اور پیدل چلنے والے کو انسان نہیں سمجھتے، اور چاہے سائیکل پہ چلنے والے کو آدمی نہیں سمجھتے۔ ان کے گھر میں کبھی جانے کا اتفاق ہو جائے، ان کے قریب بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے تو زیادہ تر اس جھگی والے سے پریشان ہے، وہ جو ٹھیلا لگا کر آتا ہے نا اور گھر میں آ کر چین سکون سے سوتا ہے، اس کی نیند کچھ اور نیند ہے۔ ان کے ہاں تو نیند ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ دنیا خراب ہے، آخرت برباد ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیندار فائدے میں ہے۔ پھر ایک جملہ کہوں گا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہو اور وہ دیندار نہ ہو۔ جو پیسے والے دیندار ہوتے ہیں انہی کو تو اللہ حج پہ بلاتا ہے۔
تاکہ انہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، قابو میں رہو۔ حج میں کسے بلایا جاتا ہے؟ حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ صاحبان ثروت اور صاحبان صحت کے اوپر۔ دو شرطیں موٹی موٹی ہیں حج کے لیے۔ جن کے پاس پیسہ اتنا ہے، فراوان ہے پیسہ، بہت پیسہ ہے، ان پر حج واجب، اور جن کی صحت اچھی ہے، جو طواف کر سکیں، صحیح کر سکیں، پیدل چل سکیں۔ عادت نہیں رہی، واپس آنے کے بعد ایک مہینے تک بستر پہ پڑیں گے، اس لیے کہ عادت نہیں تھی پیدل چلنے کی۔ میرے ساتھ ایک وزیر تھے حج پر، توفیق دی اللہ نے مجھے، ساتھ میں نے حج کیے اور کوئی 10 سے زیادہ عمرے کیے۔ تو میں ایک سال جب حج پہ تھا ان 7 حجوں میں سے، تو ایک وزیر ہمارے ساتھ تھے، تو مزدلفہ کے میدان میں کنکریاں بین رہے تھے رمی جمرات کے لیے، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے۔ تو وہ حکم یہ ہے کہ وہاں ڈھونڈ نہیں ہے کنکریاں، کوئی بڑا پتھر لے کے اسے توڑ کر کنکریاں بنانی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ ڈھونڈ نہیں ہے، پہلے سے کنکریاں وہاں سے بین نہیں ہے، ڈھونڈنی ہے، تھیلیوں میں جمع کرنی ہے، ہر ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اس لیے کہ زندگی، اس لیے کہ ہفتے میں 7 ہی دن ہوتے ہیں، تو اپنے ہفتے کو ٹھیک کر لو تو مہینہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مہینہ ٹھیک ہو گیا سال ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتوار دوبارہ پلٹ کے آتا ہے نا، وہ منگل پھر پلٹ کر آتا ہے، تو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ہر شیطان کو۔ اچھا شیطان بھی ہر شخص کے 3 ہیں، ذرا صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بھائی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رمی جمرہ عقبہ، رمی جمرہ وسطی، رمی جمرہ صغرا، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، اور تینوں کو کنکریاں مارنی ہے، اور یاد رہے وہ 3 ستون جو ہیں انہیں کنکر مارنے ہیں جو بظاہر سفید نظر آتے ہیں، اور ایک کالے پتھر کو جا کے بوسہ دینا ہے۔ تو خبردار رنگ اور روپ اور قد پر نہ جانا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کنکریاں بین رہے تھے، وہ وزیر مملکت تھے، وہ کنکریاں بین رہے تھے، تو کنکریاں بین میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولانا اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، ایسا ذلیل ہو رہا ہوں اس وقت، میں ایک ایک کنکر بینتے وقت اپنے گناہوں کو خود بخود یاد کر رہا ہوں، اپنی غلطیاں خود بخود مجھے یاد آ رہی ہیں جب کنکر مجھے اٹھاتا ہوں۔ یہ تھیلیوں میں کنکر نہیں جمع کر رہے، گناہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ اسے جا کے مارنے جس نے کروائے تھے۔ فلسفہ یہی ہے نا، یہ کنکریاں نہیں ہیں، یہ گناہ ہے۔ ایک کنکر اٹھایا جاتا ہے جھوٹ بولا تھا، دوسرا کنکر اٹھایا جاتا ہے غیبت کی تھی، تیسرا کنکر اٹھایا جاتا ہے فلاں پر ہنسا تھا، چوتھا کنکر اٹھایا جاتا ہے فلاں کا مذاق بنایا تھا۔ وہ سارے گناہ جمع کیے اور اسی کو دے کے مارو کہ جس نے دیے تھے گناہ۔ وہ بھی بہت سمجھدار ہے، یہاں مجمع لے کر آ گئے ہو تو پتھر مار رہے ہو، اکیلے میں مجھ سے ملنے آتے ہو۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال وہاں رمی جمرات پر جہاں کنکر مارے جاتے ہیں، پورے مسلمان مارتے ہیں، بہت اموات ہوتی ہیں لوگوں کی، بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سبب ہو لیکن ہوتا ہے ایسا۔ جی 2 لوگ جو صاحب صحت ہو اور صاحب ثروت ہو، یہ معاشرے کے، یہ قابو میں آ جائیں، یہ کنٹرول میں آ جائیں تو پھر سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لہذا اللہ حج پر انہیں بلاتا ہے جو صاحبان صحت بھی ہیں اور صاحبان ثروت بھی ہیں، پیسے والے لوگوں کو اللہ حج پہ بلاتا ہے، اور وہاں لانے کے بعد ایسا دھو کر بھیجتا ہے انہیں۔ جی پہلے تو کہتا ہے یہ ذرا جو فیشن ہے یہ اتارو، افریقی ایسا پہنتے ہیں، امریکی ایسا پہنتے ہیں، پاکستانی ایسا پہنتے ہیں، ہندی ایسا پہنتے ہیں، یہ سارے فیشن اتارو، ایک کپڑے میں آ جاؤ، سفید لٹھا، دھوتی باندھو، چادر اوڑھو، جو غریب سے غریب تر آدمی بھی پہن سکتا ہے وہ پہن کے دکھاؤ۔ فلسفہ حج پر بات ہو رہی ہے تو 2-4 جملے ہدیہ کر دیتا ہے۔ تو پہلے تو اللہ وہ سارے فیشن اترواتا ہے کہ وہ شلوار قمیص پہنتے ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ ٹائی لگاتے ہیں، پہلے وہ کپڑے سارے سب کے اترواتی ہے، سب ایک کپڑے میں آ جاؤ، سفید کپڑے، کم سے
سے کم بھی انسان اگر کچھ باندھے گا تو وہ تہبند باندھے گا یا چادر اوڑھ لے گا، ایسے ہی ہے. اور سفید ہونا چاہیے تاکہ رنگ بھی ختم ہو جائے. سب ایک رنگ کے اندر آ جاؤ، سب ایک رنگ میں آ جاؤ. اس کے بعد انسان کی جو نفس کشی کا اور ذات کی نفی کا ایک اور عنوان اللہ دیتا ہے، کہتا ہے بال اتار دو، سارے گنجے ہو جاؤ. گنجا اس وقت ماضی میں عرب دنیا میں تاریخ عرب میں گنجا اسے کیا جاتا تھا جس کا گناہ اس پر ثابت ہو جاتا تھا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ بال رکھ کے پھرے، اسے گنجا کر دو. گنجا کرنے کے بعد انسان کو احساس ہو کہ جی میں اب ذلیل ہونے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، جی میں اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. اور گنجا کرنے کے بعد سب کو ایک جیسا کر دیا. ابھی ہوتا ہے، میں مثلا کاشف بھائی کو اگر یہ جا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ان کا سر سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جا رہا ہے. لیکن جب گنجے سارے ہو جائیں گے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کون جا رہا ہے. تو اپنی ذات کی نفی کرو، اپنے آپ کو مٹا ڈالو. جی تو عزیزان گرامی، بحث یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ کون رہتا ہے؟ اطمینان کے ساتھ وہ رہتا ہے کہ جو پیسے والا ہو مگر اس کا پیسہ اللہ کی مرضی پر ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، خمس ادا کرتا ہو، بہن بھائیوں کا حق دیتا ہو. ناراض نہ ہوئیے گا کچھ باتوں کا. بہنوں کا حق کھا کر گھر میں نہ رہتا ہو. ابا نے شادی تو کر دی تھی بہن کی، اب اس کا حق کون سا ہے؟ نہیں، ابا تمہارے حوالے پیسہ کر کے گئے، زمین تمہارے حوالے، گھر تمہارے حوالے، بہنوں کا پیسہ تمہیں دینا ہے. جی اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤ حرام پیسہ. اور یقین جانیے جو حرام کھاتا ہے اس کے اوپر مجلسوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. رسم ادا کرنے آ جائیے، مجلسیں سننے آ جائیے، مگر اثر جب ہوگا جب حرام کو اپنے بدن سے نکالا جائے. شاہ صاحب میں اس حدیث کو بہت غور کرتا رہا کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، سرکار کیا فرما رہے ہیں. کونو کلہیا، سانپ کی طرح زندگی گزارو. مولا ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سانپ کی طرح زندگی گزارے؟ ائمہ اہل بیت نے ہمیں کچھ جانوروں کی طرف متوجہ کیا ہے. کوے کے اندر دیکھو کیا خوبیاں ہیں، کبوتر میں دیکھو کیا خوبیاں ہیں، گھوڑے میں دیکھو کیا خوبیاں ہیں. مختلف جانوروں کی طرف توجہ دلائے. مرغے میں دیکھو کیا خوبیاں ہیں. جی اسی طرح فرمایا سانپ کی طرح زندگی گزارو. میں آپ سب سے کہوں گا کبھی کبھی تنہائی میں، جنگل میں، بیابانوں میں چلے جایا کرو کہ جانوروں کے پاس بھی بیٹھا کریں. کچھ جانوروں کے پاس بیٹھا کریں تاکہ انسانوں سے محبت ہو، تاکہ فطریات کی طرف انسان کو رغبت ہو. معصوم فرما رہے کونو کلہیا، خود کو سانپ کی طرح رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ سانپ کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں جو اچھی ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ صفتیں اپنا لو. وہ 3 صفتیں کون کون سی ہیں؟ ایک صفت تو سانپ میں یہ ہے کہ سانپ کا ظاہر بہت اچھا ہے. کسی اندھے کا ہاتھ لگا دیجیے اس کے اوپر، آنکھوں والا تو لگائے گا ہی نہیں. کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے کہیے کہ دیکھ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے، تو وہ جب اسے ہاتھ پھیرے گا کہے گا جی ملائم، بہت ہی جی ایسا جیسا کوئی میں نے نہیں لگایا ہے کہیں ہاتھ. اگر کبھی لگانے کا اتفاق ہو جائے گا تو کہیں گے کہ جی اس سے زیادہ ملائم کوئی چیز نہیں ہے. بہت ہی ہاتھ کو اچھا لگنے والا اس کا بہت بدن ہے، رنگ برنگی چیزیں، ڈیزائن بنے ہوئے. ظاہر بہت اچھا ہے، باطن میں زہر ہے. شاید یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا ظاہر اچھا کرو، لیکن نہیں عزیزو، ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. اللہ کا حبیب کبھی ہمیں منافقت کی دعوت نہیں دے سکتا، یہ مراد نہیں ہے. دوسری خوبی سانپ کے اندر یہ ہے کہ یہ اسے نہیں ڈستا جس سے اسے کوئی خوف نہ ہو. جس سے خوف ہوتا ہے نا اسے ڈستا ہے. لہذا بچوں کو نہیں ڈستا، سوئے ہوئے کو نہیں ڈستا. اگر کوئی سوئے ہوا ہوگا تو اس کے برابر سے چلا جائے گا، اس میں سے چل کر چلا جائے گا، اسے ڈسے گا نہیں. ممکن ہے کوئی نکل آئے مجمع میں سے کہ نہیں مولانا اس کے علاوہ بھی ہوا ہے. تو جو سانپ سوئے ہوئے کے ڈس رہا ہو، بچوں کو ڈس رہا ہو، تو وہ سانپ اپنی فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی کتا بھی پاگل ہو، ہاں ہو سکتا ہے کوئی گائے بھی پاگل ہو سکتا ہے سانپ بھی پاگل ہو. جی ممکن ہے کوئی جانور بھی پاگل ہو. یہ پاگل جانور ہوتا ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ کے چلتا ہے.
یہ انسان ہے کہ جو فطرت سے بار بار ہٹتا ہے اور معاشرہ اسے عقل مند کہتا ہے. عجیب داستانیں ہیں. یہ روزانہ اپنی فطرت سے ہٹتا ہے انسان، مگر لوگ اسے عقل مند بول رہے ہوتے ہیں. جانوروں میں اگر کوئی اپنی فطرت سے ہٹے نا تو وہ پاگل ہوتا ہے. پاگل جانور ہوتا ہے جو اپنی فطرت سے ہٹے. اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ سوئے ہوئے کو نہیں ڈسے گا، بچے کو نہیں ڈسے گا، لکڑی پر جا کے ڈنک نہیں مارے گا، جو اسے کچھ نہیں کہہ رہا اسے کچھ نہیں کہتا. تو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں معصوم کہ اگر تمہیں کوئی کچھ نہ کہے تو تم بھی کچھ نہ کہو، اگر کوئی کچھ کہے تو تم بھی کچھ کہو سانپ کی طرح. لیکن نہیں، یہ بھی معصوم ہمیں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے تو ہمیں پیغام یہ دیا ہے، خبردار کوئی تم سے دشمنی کرے تب بھی اسے معاف کر دو، بدلہ لینے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ایک اور تیسری صفت ہے سانپ کے اندر، وہ یہ کہ جب یہ صحت مند ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے، تو یہ زمین میں سوراخ کر کے 40 دن بیٹھ جاتا ہے. کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے 40 دن تک، زمین میں بیٹھا رہتا ہے. اور جب اس کا 40 دن میں گوشت کھل جاتا ہے، گوشت اس کا ڈھلک جاتا ہے، بدن اس کا لاغر ہو جاتا ہے، تو باہر آتا ہے اور پھر اس کی کھال اترتی ہے. کھال اس لیے اترتی ہے کہ کھال وہ پرانی باڈی کے مطابق ہوتی ہے اور وہ باڈی اندر بیٹھنے کی وجہ سے کھل چکی ہوتی ہے. باہر آ کے کھال اتار دیتا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اللہ بھی ہمیں بار بار مکے اس لیے بلاتا ہے، بار بار ہمیں ماہ رمضان میں روزے اس لیے رکھواتا ہے، اور آپ کی قسمت تو دو بالا ہے، آپ کو کربلا بھی بلاتا ہے. وہاں جا کر اپنی اصلاح کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کامیاب انسان کی علامت، سب سے بہتر کامیاب اور سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہے. اگر گھر میں جلاد ہے، اگر گھر میں بد اخلاق ہے، اگر گھر میں اس کے آنے پر سناٹا چھا جاتا ہے، گھر میں آنے پر اس کے خوف طاری ہو جاتا ہے، ابا نہیں آئے جلاد آ گئے وجہ سے، شوہر نہیں آیا جیسے کوئی جابر اور ڈکٹیٹر آ گیا ہو، تو یہ انسان ناکام انسان ہے. جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے کیا اچھا ہوگا. ایسا آدمی جھوٹا ہے جو آپ سے مسکرا کے بات کرتا ہے، بھائی سے لڑ کر بات کرتا ہے، وہ کردار کا جھوٹا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ماں سے الجھ کر بات نہیں کرنی، بھائی سے لڑ کر بات نہیں کرنی، باپ کو تڑاک کا جواب نہیں دینا. ادب، احترام، گھر والوں کا خیال، گھر والوں کی تعظیم، سب کی تعظیم کریں مگر گھر والوں کی سب سے زیادہ کریں. جی. دوسرا کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے اللہ کے لیے وقت کو معین کرتا. سارے دن میں اللہ یاد ہی نہیں آیا. نہیں مولانا کئی دفعہ یاد آیا، ٹھوکر لگی تو ہم نے کہا بسم اللہ، فلاں جگہ جھٹکا لگا تو ہم نے کہا یا اللہ مدد کر، فلاں جگہ جھٹکا لگا تو ہم نے کہا جی مولا مدد. ہمیں 10 دفعہ یاد آئے نہیں. اللہ کے لیے وقت کتنا معین کیا. یہ تو حادثہ ہو گیا تھا، تمہیں اللہ یاد آ گیا. تم نے خود سے اللہ کے لیے وقت معین کیا یا نہیں؟ نماز کے لیے وقت نکالا یا نہیں؟ اللہ یاد بھی آتا ہے، دن میں نماز بھی پڑھنی ہے. اگر اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے مالک اور خالق کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اس سے بڑا ناکام انسان کون ہے؟ جو اس کا ہی نہیں ہے جس نے اسے عطا کیا ہے، تو یہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ یہ ایک کامیاب انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے لیے، اپنے رب کے لیے وقت نکالے گا. کتنی دیر لگتی ہے میرے بچوں؟ خفا ہو تو مجھے سے کوئی ایسا نہیں کرے. بڑے پیار اور محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور التجا کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں. آج جناب سکینہ کے نام کی مجلس ہے. اگر 5 آدمی بھی بہتر نمازی ہو تو آپ سب نمازی ہیں، لیکن 5 آدمی بھی بہتر نمازی ہو گئے تو یقین جانیے مولا حسین کی بیٹی آپ کو دعا دے گی. کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں؟ 2 رکعت نماز میں 2 منٹ لگتا، 4 رکعت نماز میں 4 منٹ، 5 منٹ 4 منٹ، 17 رکعت نمازوں میں 17 رکعت، 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ، 24 گھنٹوں میں 17 منٹ نہیں نکل پا رہے. معصومین ناراض ہیں ان لوگوں سے جو نماز قضا کرتے ہیں. ائمہ اہل بیت کو ناگوار ہے وہ شیعہ، نبی کو وہ مسلمان ناگوار ہے جو نماز نہیں پڑھتا. فلاں بہانے تراشنا، فلاں مولانا کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو بھائی اکیلے پڑھ لو، تنہا پڑھ لو، فرادہ پڑھ لو.
کوئی ضرورت آ رہی ہے، بہانے نہیں۔ سنی بھائیوں کو میں یہاں سلام کروں گا، ان کے ہاں نماز جماعت کا اہتمام آپ سے اچھا ہے۔ اپنے محلے میں اپنے گھر میں مصلے نہیں کھل رہے، اس ٹرینوں میں کہاں نماز پڑھیں گے، پلین میں کہاں نماز پڑھیں گے، اسٹیشن پہ کہاں نماز پڑھیں گے؟ عزیزان گرامی، تھوڑی توجہ بڑھائیں میرے بچے اور جوان۔ کچھ خامیاں سنی بھائیوں میں ہیں، وہ ان کے علماء انہیں دور کر رہے ہیں۔ کچھ خامیاں شیعہ برادران میں ہیں، وہ خامیاں اس ممبر سے دور ہونی چاہیے۔ جو خامیاں شیعہ برادران میں ہیں ان میں سے ایک بتا دوں، یہاں بسم اللہ سب نہیں بولیں گے آپ، اس سے بڑی بڑے بسم اللہ بولیے۔ ایک خامی جو شیعہ برادران میں ہے وہ قرآن کی تلاوت میں کمزوری ہے۔ علاقے میں مولوی حضرات ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، مدارس دینیہ ہیں علاقوں میں، ہر علاقے کے اندر ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنی قاری سے اپنے شیعہ بچوں کو پڑھوائیے۔ میں کوئی یہ ایفیشنسی، کوئی بڑا پن اور کوئی اپنے آپ کو کے سامنے بڑے کھلے دماغ کا ہوں، یہ والی باتیں نہیں کر رہا۔ سنی شیعہ کا قرآن دو نہیں ہے۔ جب دو قرآن نہیں ہے تو سنی عالم سے پڑھوا لیجئے۔ سنیوں کو شیعہ عالم سے پڑھوا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، یہی 30 پاروں کا قرآن جو آپ کی مسجد میں رکھا ہے ہماری مسجد میں بھی رکھا ہے۔ کوئی دو، یہ والی مسجد مجھے لگتا ہے یہ مسجد برابر ہے، جو اس مسجد میں قرآن ہے کوئی اس مسجد میں، جو اس مسجد میں کوئی اس مسجد میں، کوئی دو قرآن نہیں ہے۔ سنی کا علیحدہ، شیعوں کا علیحدہ قرآن نہیں ہے جی۔ خفا تو نہیں ہے؟ قرآن خوانی پر توجہ بڑھائیے، قرآن بچوں کو پڑھوائیے۔ اور پھر آج تو اتنا آسان ہو گیا حضرت صاحب کہ آج تو آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، گوگل پر، کیا کیا طریقے ہیں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، زوم پر اور پتہ نہیں کون کون سے سسٹم آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ کلاس ہو رہی ہے مکے میں، آپ بیٹھ جائیے یہاں، کلاس ہو رہی ہے قم میں، آپ بیٹھ جائیے یہاں۔ ڈھونڈیے، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوب کے اوپر مختلف چینل بنے ہوئے قرآن پڑھانے کے جی۔ آپ اپنے بچے کی ضد کے اوپر موبائل تو دلا دیتے ہیں، کبھی اپنی ضد پہ قرآن پڑھنے پہ تو بٹھائیے۔ اسے کہا بیٹا تو میں اچھا والا موبائل دلاؤں گا، ابھی پہلے 1 مہینے قرآن پڑھ کے دکھاؤ جی۔ 1 مہینے تک پورا قرآن، تو فلاں نیٹ کے ذریعے سے، فلاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے زوم پر کلاس چل رہی ہے، تم اس میں ایڈمیشن لو اور تم اس میں اپنے قرآن 1 مہینے تک پڑھو، پھر تمہیں اچھا والا موبائل دلوا دوں گا۔ بچے کو تو ویسے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دلوانا ہے، اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اس کو راضی تو رکھنا ہے۔ جائیں نئے طریقوں کی طرف۔ ایک کمزوری سنی شیعہ میں، خاص طور پہ شیعہ میں یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ بڑھائیں۔ دوسری کمزوری بتاؤں؟ دوسری کمزوری شیعہ قوم کے اندر نماز کی کمزوری ہے جی۔ ہم مولوی حضرات ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، ہمارا ہی حال خراب ہے۔ ہم بھی آدھے دن نکلنے کے بعد نماز قضا ہونے سے پہلے بھاگ دوڑ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، رستے میں نماز نہیں پڑھ سکتے جی، دیر ہو رہی ہے گھر جا کے پڑھیں گے۔ ہمارا ہی حال بہت اچھا نہیں ہے، تو پہلے تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں نا۔ مجموعی طور پر ہمارا حال اچھا نہیں ہے، اور مگر ہر ایک کو مولوی کو دیکھ کر دین، آپ نے مولوی سے دین لیا یا مولا سے؟ یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارا مولوی کیا کر رہا ہے، مولوی کو اپنا جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ ہم نے مولا سے دین کو لیا ہے، لہذا نماز کی طرف توجہ بڑھائیں۔ برکتیں ہیں عزیزوں، برکتیں ہیں۔ مان لیجئے میرے بچوں اور جوانوں، ایک صاحب کہنے لگے مولانا میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کیسی پڑھتے ہیں؟ کہنا میں تو پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا بتا دیجئے تھوڑا سا تسلی سے، کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے، کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ آفس سے تھکے ماندے پہنچتے ہیں، پسینوں کے کپڑوں میں، بگڑے ہوئے بال، منہ پہ چکنائی لگی ہوئی ہے، یعنی رستے کی چکنائی لگی ہوئی ہے، جو پیٹرول اڑ رہا ہے، دھواں جو اڑ رہا ہے، اس کی منہ پہ چکنائی لگی ہوئی ہے، پسینوں کے کپڑے ہیں، بدبو کے ساتھ مصلے پر جیسے جیسے چپڑ کر کے وضو کیا اور آگے کھڑے ہو گئے۔ بچہ اس نماز سے محبت کیوں کرے گا جس نماز سے آپ محبت نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ شاور لے کر آئیں گے، کپڑے چینج کریں گے، بال بنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، پرفیوم لگائیں گے، مصلی بچھائیں گے، اور تیاری کر رہے ہوں گے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گے، اور بچہ پوچھے گا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، میں مصلی پہ جا رہا ہوں۔
یہ واقعات کیا صرف ممبر پہ بیان کرنے کے ہیں کہ جب امام سجاد وضو کرتے تھے تو امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا تھا. جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ وضو کر رہے ہیں مگر لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے آپ کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے, آپ کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں, چہرے کا رنگ اور ہاتھوں کے اندر کپکپاہٹ آنے لگتی تھی. تو پوچھا مولا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے تو میں نہیں پتا, میں مالک الملک کے پاس جا رہا ہوں, میں اس کے بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, کچھ کمزوریاں ہمیں دور کرنی ہوں گی اور کچھ کمزوریاں ہمارے سنی بھائیوں کے ہیں جو وہ ان کے علماء نے بتائیں گے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. دیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں پرویز بھائی. پہلی جو کامیابی کا ایک راز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے گھر والوں سے سچا ہو. دوسرا کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے رب سے سچا ہو, اپنے اللہ کے لیے اس کے لیے ٹائم ہو, وقت نکالے اپنے اللہ کے لیے. اور تیسری کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے. جو اپنے بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا وہ انسان بھی ناکام ہے. قائد اعظم کامیاب تھے, پاکستان چھوڑ کر گئے. آیت اللہ خمینی کامیاب تھے, پوری انقلاب چھوڑ کر گئے. ٹھیک ہے, جو کامیاب انسان جو ہے بعد والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے. بھائی بڑی محنت کے بعد ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جائے, اور کامیابوں میں کامیاب ترین وہ ہے جو اپنے بعد علی چھوڑ کر جائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حضرت ابو طالب کا وصیت نامہ بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئے, اس کا تعلق ہے وصیت نامے کے ساتھ. اس کا تعلق ہے بعد والوں کے لیے کوئی نظام دے کر اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کا وصیت نامہ. یہ غدیر کا میدان نہیں تھا, نبی کی وصیت کا اعلان تھا. قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 188. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین معروفا حقا علی المتقین. اے صاحبان ایمان, تم پر وصیت کو واجب کیا گیا ہے جیسے اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو واجب کیا گیا ہے. یہی نہ بولا جائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اے صاحبان ایمان تم پر روزوں کو واجب کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم پر جب موت حاضر ہو جائے تو الوصیہ وصیت تم پر واجب کی گئی ہے. ان ترک خیرا الوصیہ, تم پر وصیت واجب کی گئی ہے اگر تم خیر چھوڑ کر جا رہے ہو. میں دیکھنا چاہوں گا اس آیت پر. میں اس گریز میں نہیں جاؤں گا کہ وصیت کرنا مومن کی نشانیوں میں سے. مومن اسے کہتے ہیں جو روزانہ اپنے وصیت نامے کو اپنے تکیے کے اندر سے نکال کر دیکھتا ہو اور اس میں ایک لائن کاٹتا ہو اور ایک لائن بڑھاتا ہو. کیونکہ آج دن کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں, آج جو معاملات بدل گئے ہیں, تو یہ لائن اب کٹے گی, یہ لائن اب بڑھے گی. میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں مومن ہونے کی علامتوں میں سے جہاں ہے نا, انگوٹھی پہنتا ہو, آمین کہتا ہو, بلند آواز سے بسم اللہ نماز میں پڑھتا ہو, یہ جو 15-20 شرائط بیان ہوئی ہے نا مومن کسے کہتے ہیں, ان میں سے ایک مومن ہونے کی علامت یہ کہ روزانہ اپنے وصیت نامے کو دیکھتا ہو, روزانہ اپنا وصیت نامہ کھول کر اسے کاٹتا ہو, لکھتا ہو. ٹھیک ہے, بچوں اور بڑوں اور بوڑھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مومن کی بات ہو رہی ہے. ہر ایک کے اوپر, چھوٹے بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ کام کرو, اور شاید چھوٹے بچے اور جوانوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو بزرگوں کو بھی کچھ خیال آ جائے. سب کو مومن کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے, وصیت نامہ. مگر اس وصیت نامے کی شرط دیکھیے کیا ہے. ایک تو واجب کیا اللہ نے وصیت نامہ, دوسرا حکم یہ ہے کہ ان ترک خیرا الوصیہ, تو وصیت جب کرو جب خیر چھوڑ کر جا رہے ہو.
خیر چھوڑ کر جا رہے ہو. خیر ہے کیا؟ مجھے اور آپ کو تو اللہ کا حکم ہو کہ خیر چھوڑ کر جاؤ تو وصیت کرو. اسلام سے بڑا کوئی خیر ہے؟ اور نبی وصیت نہیں کر کے جائیں گے، امت پہ چھوڑ کے جائیں گے کہ امت جو چاہے میرے بعد فیصلہ کر لے. حکم الہی یہ ہے کہ اگر خیر چھوڑ کر جاؤ تو وصیت کرو. اسلام سے بڑا خیر کیا ہے؟ نبی اسلام چھوڑ کر جا رہے تو وصیت بھی کریں کس کے حوالے کیا ہے. بس اسلام کو چھوڑ کر جانے کی وصیت کا اعلان ہی ولایت علی ہے. یہ اس آیہ کریمہ اور ہمارے جو تعلیمات الہی اور اسلامیہ ہیں اس کے مطابق نبی پر لازم تھا کہ وہ وصیت کر کے جائیں. مجھے ایتونی بقرطاسٍ، مجھے کاغذ اور قلم لا دو، میں ایسا کچھ لکھ دوں، میں ایسا خیر لکھ دوں جو تم کبھی پریشان نہ ہو. تو کہا کہ نبی کو بخار ہو گیا ہے اور بخار میں آپ کا ذہن مبارک کام نہیں کر رہا ہے. گھنٹی باندھ دی تم نے آصف علوی کے گلے میں، مسئلہ تو کچھ اور ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ذات پڑھیں. تھک تو نہیں رہے؟ کہہ رہے 70 سالوں میں، میرا یہ کلپ بنا کے عام کرو آج. کہہ رہے 70 سالوں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہوا ہے. میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں. کہتے ہیں 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا جیسا پاکستان میں اسلام آباد اور کراچی میں ہوا ہے. میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں صرف 3 جملوں میں. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ اپنی معلومات بڑھائیے. اس ملک میں خلافت اور خلافت بلا فصل اور ولایت علی اور علی کی خلافت بلا فصل پہ مناظرے ریکارڈ پر موجود ہیں. پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. معلومات بڑھائیے. بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ مباحثے ہوئے ہیں اس موضوع پر. فدق کے موضوع پر اس ملک میں مناظرے ہوئے ہیں. خلافت بلا فصل علی پر اس ملک میں مناظرے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دوسرا جواب توجہ چاہوں گا. اگر یہ والی بات آپ کو پہلی دفعہ نظر آئی ہے تو جناب زہرا کو ببانگ توحل، جناب زہرا کو یہ کہنا کہ معاذ اللہ فاطمہ خطا پر تھیں، غلطی پر تھیں، یہ بھی 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نعرہ لگا کراچی کے اندر بے خطا بے گناہ حضرت فلاں حضرت فلاں. تم بے گناہ بے خطا اگر کسی کو کہو گے تو جو اس کے مقابلے میں آیا اس علی کو کیا کہو گے؟ دیکھا ہے یہ بزرگ ذاتی طور پر اچھی شخصیت ہے. جس بزرگ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں ذاتی طور پر یہ اچھی شخصیت ہے، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کھیل بنایا گیا ہے، پورا ڈرامہ بنایا گیا ہے. راجہ بازار راولپنڈی کے حادثے کو 2 سال تک ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے سجایا گیا. 2 سال کے بعد ISPR کے جنرل صاحب نے آ کر جب بتایا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے کالے کپڑے پہنے تھے اور اپنے ہی مدرسے پہ حملہ کیا تھا اور اپنے ہی مدرسے میں رکھے ہوئے قرآن جلائے تھے. یہ قصہ بھی آپ کو 2 سال کے اندر کھلتا ہوا نظر آئے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے. اس مسئلے کو سجایا گیا ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت سجایا گیا ہے. آپ کو ایک بندہ اسلام آباد میں بولتا ہوا پہلی دفعہ نظر آیا؟ ہمیں بھی پہلی مرتبہ نظر آیا کہ جناب زہرا کو خطا پر کہا جائے. ہمیں بھی پہلی دفعہ نظر آیا کہ فلاں کو بے خطا اور بے گناہ کہا جائے. تو سب اس ملک کے اندر خامیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہوئے ہیں. ترکی بترکی جواب نہیں دے رہا. کسی تو اور کسی سے کوئی کمزوری اور کوئی ہمیں کوئی خوف لاحق نہیں ہے. ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں.
اور یہ ڈرامے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. ہم اخبار پڑھ کر سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، نہج البلاغہ پڑھ کر بناتے. ہم چالوں کو سمجھتے ہیں. پھر ایک مرتبہ متوجہ کروں گا پاکستان کی ریاست کو کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، انہیں سنبھالو. ہمارا تو ایک ہی نظریہ ہے. یہ ذاتیات پر بات کر رہے ہیں، مجھے نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں، مگر جب وہ گالی دیتے ہیں تو مجھے اندر سے سکون ہوتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں. ہمارا ایک ہی جواب ہے اس پورے حالات میں جو اس وقت ملک میں ہے. میں ٹنڈو الیار میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر مجلس میری ٹنڈو الیار کے لیے نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے. میں مجلس پورے پاکستان کے لیے پڑھ رہا ہوں. خاص طور پر یہ جو حالات ہیں، مجھے گالی دیں میرے بچے جوان جب ناراض ہوتے ہیں، 85 مجھے فون، ہزاروں میسج ہیں غصے کے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں صرف ان کو ایک ہی جواب دے رہا ہوں، جتنا بھی ہمارے خلاف بات کی جائے، ہمارے لیے ہماری طرف سے صرف 3 جواب ہیں. مجھے لگا دیں ہماری طرف سے صرف 3 جواب ہیں. ان 3 جوابوں کو بار بار تکرار کریں، اپنے میسجوں میں لکھیں، اپنے سوشل میڈیا پر پھیلائیں، اپنی مجلسوں کی زینت بنائیں. حسینیت، یزیدیت، پاکستان. یہ جواب ہے ہمارا. ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے. مجھے تو تکلیف اس بات پر ہے کہ یہودی خوش ہو رہا ہوگا کہ سنی یہ کر رہا ہے تو شیعہ یہ کر رہا ہے. آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، تم اس میں لڑ رہے ہو کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کے. اور صہیونی یہودی کہتا ہے ان کے ہاتھ ہی کاٹ دو. نہ ہاتھ رہے جو بندھے، نہ ہاتھ رہے جو کھلے. آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے کے لیے ہے اور آپ اس پہ لڑ رہے کہ باندھیں یا کھولیں. سمجھیں سازشوں کو. ہم پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے نہیں دیں گے. اب لگائیے یا لبیک یا حسین. بلندتر صلوات پڑھیں گے نبی کی طرف. حضرت ابو طالب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت کر رہے ہیں. میں صرف ابتدائی چند جملے حضرت ابو طالب کے سنا دوں آپ کو. روایت کہتی ہے انہو قال لما حضرت ابو طالب الوفات جمع الیہ وجوہ قریش. جب حضرت ابو طالب پر وفات حاضر ہونے لگی، یہ احساس ہونے لگا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بستر پر تھے تو آپ نے تمام قریش کو جمع کیا. 27 قبیلے تھے قریش کے. سارے اہل قریش کو، پورے مکے کے سرداروں کو، بڑے لوگوں کو جمع کیا. فقال یا معاشر القریش، اے قریش والو، انتم صفوۃ اللہ من خلقہ، تم اللہ کے منتخب شدہ ہو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. تم چنے ہوئے ہو، تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے. بات آگے بڑھے گی. میں نے عرض کیا کہ 32 جملے ہیں حضرت ابو طالب کی وصیت کے اور بڑے حسین جملے ہیں. ایک سنا دو، ایک دو. مجھے یہ بے چینی ہو رہی ہے کہ کچھ تو سناؤں، ساتھ میں یہ بے چینی ہے کہ یہ بات پوری نہیں ہو پائے گی، آدھی بات نہیں ہونی چاہیے. 32واں جملہ سنا دیتا ہوں آپ کو، جو نتیجہ ہے پوری وصیت کا. اگرچہ اس سے پہلے جو 31 جملے ہیں، ہر ایک جملہ میرا تو اس کو جتنا پڑھتا ہوں اس وصیت نامے کو، دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ ہم اس کی شرح لکھیں. اس وصیت نامے کی شرح لکھی جانی چاہیے اور انشاءاللہ ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابو طالب کی وصیت. اس کا ہر ایک جملہ ایسا ہے جسے خوش خطی سے فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا. وہ آخری جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِ مُدَّةٌ وَفِي أَجَلِ تَأْخِيرٌ.
اگر میرے لیے اللہ نے اور وقت بڑھا دیا ہوتا. کیا حسین جملہ ہے. اس کا مطلب ہے پتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا, پتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے. اگر لو کان لنفسی مدتن, اگر میرے لیے اللہ نے اور بڑھا دیا ہوتا, وقت اور بڑھا دیا ہوتا, وفی اجلی تاخیر, اور میرے اجل میں تاخیر ہو جاتی, میری موت میں تاخیر ہو جاتی, لکففت عنہ حذاہ, تو میں محمد کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی کافی تھا. ابو طالب ہے, کل ایمان کے ایمان ابو طالب ہے, کل ایمان کے ایمان ابو طالب ہے. حق کو پایا ہے تیرے در سے علی عامر نے, حق کو پایا ہے تیرے در سے علی عامر نے, میری بخشش کا تو سامان ابو طالب ہے. کربلا میں آل ابو طالب کو کاٹ دیا. کوفہ و شام کے بازاروں سے نسل ابو طالب کو گزارا گیا. مسلمان حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتا ہے, اور ادھر ابو طالب کے بچے مسلمانوں کی خاطر جانیں دے رہے ہیں. بچے مولا حسین پوتے ہیں حضرت ابو طالب کے, مولا علی کے بیٹے ہیں, چھوٹے بیٹے ہیں. جناب سکینہ, جناب زینب پوتی ہیں حضرت ابو طالب کے, مگر پوتے کی بیٹی سکینہ 4 سال کا کیا سن ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی. 4 سال کی بچی تو باپ کی گود سے نہیں اترتی, ماں باپ کے ساتھ لپٹ کے سوتی ہے. اور بچی ہر باپ کے لیے عزیز ہوتی ہے. باپ کو بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. عزاداروں, کبھی غور کیا کہ سکینہ بی بی زندان شام میں کیسے رحلت کر گئی؟ میں نے بہت غور کیا تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اس بچی کا دم گھٹ گیا. کب تک یہ بچی برداشت کرتی؟ اپنے بابا کے لاشے پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے, اپنے بابا کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دعا گو ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے, اپنی شہری انتظامیہ کے لیے, اور اس شہر میں امن و امان کے لیے کوششیں کرنے والے افسران کے لیے. یہ بچی کیا کیا منظر دیکھتی رہی. تھوڑا سا میرے ساتھ تصورات کو لے کے چلیے گا. اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے تو اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے. میرا سوال رونے والوں سے یہ ہے کہ جب جناب رباب پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, جب جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب پہ اٹھتا ہوا تازیانہ دیکھتی ہو, کیا حالت ہوتی ہوگی؟ یہ بچی, بہت سنا ہے نا اپنے کہ سکینہ بی بی گر گئی تھی, اونٹ سے جناب سکینہ گر گئی تھی, مگر میں نے پڑھا ہے گرایا گیا تھا. بہت مختلف ہے گرنا اور گرایا جانا. جب سر حسین قریب سے گزرتا تھا تو آواز دے کر کہتی تھی, بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب جناب علی اکبر کا سر قریب سے گزرتا تھا آواز دیتی تھی, بھیا علی اکبر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. فریادیں کرتی تھی اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر, بابا کے چچا عباس کا سر دیکھتی تھی, کہتی تھی چچا میں اب پانی نہیں مانگوں گی. آپ پانی لینے گئے تھے, واپس نہیں آئے. اس بچی کے رونے سے پورا قافلہ روتا تھا. تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا, تم قافلہ آگے بڑھا دینا. سنیں گے عزادارو, اس ظالم نے, ابن رجل اس کا نام ہے, اس نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر گرا دیا.
बीबी जमीन पर आई, काफिला आगे बढ़ा, पीछे पीछे दौड़ती भी आ रही है। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया सैयद सज्जाद में जमीन पर गिर गई। सरे हुसैन जिस नेजे की अनी पर है, वो नेजा जमीन में गड़ता है, आगे नहीं बढ़ता। बाज ने कहा है कि हुसैन के रोने का महसूस किया जनाब ज़ैनब ने, तो आवाज देकर कहा, भाई हुसैन तुम क्यों रो रहे हो? इमाम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। फरमाया मेरे मौला ने मेरी सकीना गिर गई है। बीबी ने सुना तो खुद को ऊंट से गिरा दिया और उस तरफ गई है जहां से सकीना गिरी है और काफिला आया है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। ये बच्ची जिंदान शाम तक पहुंची है। दरबारे शाम में एक शख्स ने इशारा करके कहा जनाब सकीना की तरफ कि मुझे ये कनीजी में दे दो। तो बीबी अपने भाई ज़ैनुल आबिदीन मौला से लिपट गई और जुमला कहा, वाह भैया हमने ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, मगर ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करें, मैं तो जो 2-3 मंजिलें ले रही। मजलिस में नूरानियत है, रूहानियत है, आपकी आवाजें बुलंद है। ये बच्ची जिंदान शाम में रोजाना बाप को याद करती है। कभी कहती है फूफी अम्मा मेरे बाबा कब आएंगे, मुझे कब लेके जाएंगे। एक दिन आधी रात में सकीना बीबी सोते सोते उठी और कभी जिंदान के उस कोने में जाके कहती है बाबा भी आए थे। कभी दौड़ती हुई उस कोने में जाती है, मेरे बाबा यहीं थे। कभी दौड़कर फूफी ज़ैनब के पास जाती है, फूफी अम्मा बाबा आए थे। हाय बाबा कहती हुई रोने लगी। बीबी के रोने की आवाज इतनी बुलंद हुई कि दरबारे शाम तक आवाज जाने लगी। यजीद के आराम में खलल पड़ा तो उठकर कहने लगा, ये बच्ची क्यों रो रही है? क्या ख्वाब देखा है? हुसैन को ख्वाब में देखा है और अपने बाबा हुसैन को याद कर रही है। तो कनीजों गुलामों से कहा कि इसके बाबा का सर इसे भेज दो। अब जब सर लाके रखा गया ना, तो बीबी ने इमाम सज्जाद से पूछा, भैया ये क्या है? कहा ये बाबा हुसैन का सर है। तो सुनेंगे अज़ादारों, जहां बैठी थी ना वहां से उठी और फिर गिरी, फिर उठी, फिर जमीन पर गिरी और गिरते उठते बाबा के सर पर गई और सर अपनी हाथों में लेकर कहा, बाबा ये आपके रुखसारों पर किसका खून है? बाबा ये आपकी गर्दन किसने काटी? बाबा ये आपके चेहरे पर पत्थर किसने मारा? फिर फरमाने लगी, बाबा मुझसे पूछे मेरे गोशवारे खींच लिए, बाबा मुझे तमाचे मारते हैं, बाबा 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 कहकर बीबी ने अपना मुंह बाबा के मुंह पे रख दिया। रोते 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 आवाज बंद हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, बीबी के नफ्स पर हाथ रखा और जनाब ज़ैनब को आवाज देकर कहा, फूफी अम्मा अम्मा रबाब को संभालिए। और आवाज आई, इन्ना लिल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। किसी ने इमाम सज्जाद से मदीने में पूछा, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये बुढ़ापा कैसा, ये सफेद बाल कैसे हो गए? फरमाने लगे, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। बस आखिरी जुमला अज़ादारों, जब गस्साला गुस्ल देने के लिए आई ना, तो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा, मैंने जब कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान है। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सकीना बहन पे ताजिया ने, मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया जाता है। अल्लाह लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलम। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।